تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے۔ چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی اس کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آخری دور آئے گا اور ہر طرف سے فتنے اٹھیں گے اور زنا، شراب، گانا بجانا عام ہو جائے گا اور سچ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گا، ہر طرف جھوٹ، دھوکہ، دو نمبری، ہیرا پھیری، چکر بازی عام ہو جائے گی اور خالص چیز کے لیے لوگ ترسیں گے اور کہیں خیر نظر نہیں آئے گی، ہر طرف شر ہی شر ہوگا اور فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ حق کی پہچان مشکل ہو جائے گی۔ یعنی یہ فیصلہ کرنا ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ صحیح راستہ ہے کون سا، یہ مشکل ہو جائے گا۔ جب ایسے ہوگا تو پھر یوں ہوگا کہ ایک شخص صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو وہ کافر ہو جائے گا، اور بہت سے لوگ شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کو کافر ہوں گے، اور بہت سے صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے۔ جب ہمارے رابطے کم تھے اور دنیا میں اتنی ایجادات اور اتنی ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی تو اپنے محلے میں رہتے تھے، اپنے گاؤں میں رہتے تھے، اپنے شہر میں رہتے تھے، مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے، جمعے کے دن بیان تقریر سن لیا کرتے تھے، امام صاحب نے درس دے دیا تو وہ سن لیا کرتے تھے، اور شام کے وقت میں بیٹھ کے اپنی اوطاقوں پہ گپیں لگاتے تھے، چائے پیتے تھے، جلدی سو جاتے تھے، صبح کو اٹھ کے کوئی زمین کی طرف، کوئی مزدوری کی طرف، کوئی دکان کی طرف چل پڑتا تھا، لیکن ایمان محفوظ تھا۔ بجلی نہیں تھی، موبائل نہیں تھے، سیٹلائٹ سسٹم نہیں تھا، اور اتنے رابطے نہیں تھے، اور سہولتیں نہیں تھیں۔ لکڑیوں پہ روٹی پکتی تھی، لکڑیوں پہ چائے پکتی تھی، گیس نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، واشنگ مشین نہیں تھی،
لیکن ایمان محفوظ تھا، اور ایمان دلوں میں اتنا مضبوط تھا کہ جس کی جیب میں کچھ نہیں ہوتا تھا اس سے بھی پوچھو تو وہ کہتا اللہ کا شکر ہے، ابھی تو کھا لیا، آگے بھی اللہ کھلائے گا۔ اور بوڑھے بیماری سے معذور ہو چکے ہوتے تھے، پیشاب اور پاخانہ چارپائی پہ کر رہے ہوتے تھے، لیکن ان سے پوچھتے تھے بابا جی کیا حال ہے، تو وہ کہا کرتے تھے بیٹا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بھئی پیشاب بھی چارپائی پر، پاخانہ بھی چارپائی پہ، نہ چاول کھائے جاتے ہیں، نہ روٹی کھائی جاتی ہے، نہ سالن کھایا جاتا ہے، زندگی کے لمحے بس گن رہے ہیں کہ آج گئے اور کل گئے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے تھے اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ کسی کے لیے دل میں بغض نہیں، کسی کے لیے دل میں نفرت نہیں ہوتی تھی، سب کی ہمدردی، سب کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہوتا تھا، اور عام زبانوں پہ تھا سب کا بھلا، سب کی خیر، کسی کا کوئی برا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن جب زمانے نے ترقی کی اور وسائل بڑھ گئے، مال پیسے کی فراوانی شروع ہو گئی، اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی اور رابطے بڑھتے چلے گئے، اور ساری دنیا ایک محلہ اور ایک شہر بن گئی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر کی اور دنیا میں بیٹھے ہوئے بددین اور بے دین اور ملحد قسم کے لوگوں کی باتیں سن کے ہمارے ایمان میں تزلزل آ گیا، ہمارے ایمان میں کمزوری آ گئی، ہمارے ایمان میں شکوک اور شبہات پیدا ہو گئے، ہم اللہ سے دور ہوتے چلے گئے، اور ہماری طبیعتوں میں دین سے اتنی بیزاری آ گئی کہ ہم یوں کہنے لگ گئے سمجھ ہی نہیں آتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوسری بات کرتا ہے، ہم تو ان مولویوں سے بیزار آ گئے ہیں، نہ ہمیں یہ قرآن چاہیے، نہ ہمیں یہ حدیث چاہیے، بس ہم ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ وہ دور بن گیا ہے کہ جس میں انسان صبح کو مسلمان ہے اور ایسے بول جاتا ہے کہ شام کو وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ جس چیز کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے وہ ایمان ہے۔ جس چیز کے دشمن بڑھ جائے نا تو آدمی اس کے لیے پریشان رہتا ہے۔ یہ جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں پختونوں کے، ان میں جس فیملی کے ساتھ دشمنی پڑ جائے تو وہ شام کو نکلنا چھوڑ دیتے ہیں، شام کو نہیں نکلتے، اور ہر وقت گن ان کے کندھے پہ ہوتی ہے، اور ایک آدمی نہیں نکلتا، کئی لوگ نکلتے ہیں، اس لیے کہ دشمنیاں ہیں، کوئی چھپ کے بیٹھا ہوگا فائر کر لے گا، نقصان ہو جائے گا، اس لیے وہ شام کو نکلتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی بھی کوئی 20-25 دن پہلے ہم ڈیرہ اسماعیل خان اور اس سے آگے پہاڑی علاقوں میں گئے تو وہ کہنے لگے یہاں عصر کے بعد گاڑی نہیں نکلتی، آپ نے آنا ہے تو عصر سے پہلے آئیں، روشنی میں آئیں، عصر کے بعد پھر یہاں سفر نہیں کیا جا سکتا، دشمنیاں ہیں، TTP والے بیٹھے ہوئے ہیں کلاشنکوف لے کے، جس کو دیکھتے ہیں اس کو اڑا دیتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں اس کو اڑا دیتے ہیں، اور بڑے مسائل ہیں، اس لیے آپ نے عصر کے بعد نہیں آنا۔ تو جب دشمنیاں زیادہ ہوں تو پھر اس کے مطابق حفاظت کے انتظام کیے جاتے ہیں، احتیاط برتی جاتی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کو خطرہ ہے، سب سے زیادہ جس چیز کو خطرہ ہے، سب سے زیادہ جس چیز کو خطرہ ہے وہ آپ کی معیشت نہیں، آپ کی پراپرٹی نہیں، آپ کی دولت نہیں، آپ کی دکان نہیں، آپ کی فیکٹری نہیں، آپ کا بینک بیلنس نہیں، سب سے زیادہ جس چیز کو خطرہ لاحق ہے وہ آپ کا ہمارا ایمان ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت خطرے میں ایمان ہے کہ اس وقت پوری دنیا کا باطل یہ طے کر چکا ہے
کہ ان کے سامنے ایسی باتیں کی جائیں اور ان کو ایسے مسائل میں الجھا دیا جائے، ایسے مسائل میں پھنسا دیا جائے کہ ان کو اللہ میں ہی شک ہونے لگ جائے، آخرت میں شک ہونے لگ جائے، قیامت میں شک ہونے لگ جائے، قبر کے عذاب میں شک ہونے لگ جائے، اور یہ بیزار ہو کر کہیں ہمیں نہیں چاہیے قرآن، ہمیں نہیں چاہیے حدیث، یہ سب سردرد ہیں، ہم اس کے بغیر ہی ٹھیک ہیں۔ اس لیے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ملک کے لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہیں، الحاد سے، دہریت سے، لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ہیں، لیکن بدنامی کے خوف سے وہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں۔ باپ مسلمان، ماں مسلمان، بھائی بہن مسلمان، اور یہ ترقی یافتہ، زیادہ پڑھا لکھا اور ڈگریاں پایا ہوا، اس کو اللہ کے بارے میں شکوک ہو گئے ہیں، لہذا ابھی اللہ کو بھی نہیں مان رہا، اب یہ آخرت کو بھی نہیں مان رہا۔ لیکن اگر یہ ظاہر کرے تو ہمارے معاشرے میں اللہ نے ایسے مجاہد بھی پیدا کر دیے کہ ایسوں کو پکڑ کے اور سوشل میڈیا پہ وائرل کر کے مار مار کے ان کا کچومر بھی نکال دیں، ان کو جیل میں بھی ڈلوا دیں۔ اس لیے بدنامی کے خوف سے وہ اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب کے سب اپنے ایمان کے لیے فکر مند ہوں، بچائے اس بات سے کہ ہم سے ایمان چھن جائے۔ ہمارے کئی جاننے والے ہیں کہ والد باشرہ، پرہیزگار، متقی، اوقات لگایا ہوا، محنتی، جذبے والا، رات کو اٹھنے والا، اعمال والا، لیکن بچے بہک گئے، بچے کسی دہریے کے ہاتھ چڑھ گئے اور ایمان سے ہی ہاتھ ہو گئے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا احتیاطی تدبیریں ہمیں اپنانی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز جہاں سے یہ جراثیم پھیل رہے ہیں اس سے ہمیں بچنا ہے اور بچانا ہے۔ اور یہ جراثیم سب سے زیادہ سوشل میڈیا سے پھیل رہے ہیں۔ دہریت، الحاد، بے دینی، کفر کی طرف میلان، اللہ سے بیزاری، اللہ کے نبی سے بیزاری، ازواج مطہرات کے بارے میں شکوک اور شبہات، صحابہ کرام کے بارے میں شکوک اور شبہات، اہل بیت عظام کے بارے میں دلوں میں اعتراضات، یہ سارے جراثیم آخرت کے بارے میں شکوک اور شبہات، قیامت کے بارے میں اور قیامت کی پیشی کے بارے میں اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں شکوک اور شبہات کے جراثیم سب سے زیادہ سوشل میڈیا سے پھیل رہے ہیں، اور ہم اس کی سنگینی کو نہیں سمجھ پا رہے، اس کی سنگینی کو نہیں سمجھ رہے۔ ہر ایک نے اپنے گھر کے ہر فرد کو بڑا موبائل لے کے دیا ہوا ہے، اور انٹرنیٹ کے پیکیجز سستے ہوتے چلے جا رہے ہیں، پیسوں کی کھانے کے لیے ہو نہ ہو، پیکیج کے لیے پیسے ضرور ہیں۔ اب جب انٹرنیٹ کا پیکیج بھی ہے، پابندی بھی کوئی نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا جب ٹک ٹاک پہ جاتے ہیں تو دیکھتے چلے جاتے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہے ہیں، ننگے بھی دیکھ رہے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے بھی دیکھ رہے ہیں، پرائے بھی دیکھ رہے ہیں، بے دین بھی دیکھ رہے ہیں، دیندار بھی دیکھ رہے ہیں، حق والے بھی دیکھ رہے ہیں، باطل والے بھی، ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھتے دیکھتے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات شیطان دل میں ٹھوک دیتا ہے، اور یہاں سے وہ جرثومہ آپ کے دل کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر وہ آپ کو تنگ کرتا ہے۔ جب آپ خلوت میں بیٹھتے ہیں، وہ اس ملحد کی کہی ہوئی بات اور اس ملحد کا بولا ہوا بول آپ کے دل میں جو شیطان نے ٹھوک دیا تھا، اب آپ کو تنہائی میں یاد آتا ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، وہ دماغ میں گھوم رہا ہے، آپ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن آپ کے استغفر اللہ سے وہ جاتا نہیں، کیونکہ وہ بڑا مضبوط جراثیم ہے، بڑا مضبوط جرثومہ ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو اپنے دماغ میں ڈالا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے دل میں اسے ڈالا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، اسے جھڑکتے اور جھٹکتے آپ تھک جاتے ہیں اور اس کو سوچنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ اس کو سوچنے بیٹھ جاتے ہیں
تو کفر میں آپ کا دخول شروع ہو جاتا ہے، کفر میں آپ کی انٹری شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے، سب سے پہلے سوشل میڈیا سے پرہیز کریں۔ کیا اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے؟ کیا دنیا جہاں کی پوسٹریں پڑھے بغیر ہم جی نہیں سکتے؟ کیا دنیا جہاں کے چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھے بغیر ہم جی نہیں سکتے؟ کیا یہی دل بہلانے کے لیے رہ گیا ہے؟ بچوں سے دل بہلائیں، اپنے بیٹوں بیٹیوں سے دل بہلائیں، اپنی بیوی سے دل بہلائیں، اپنی ماں سے دل بہلائیں، اپنے باپ سے دل بہلائیں، اپنے دوستوں سے دل بہلائیں، اپنے پڑوسیوں سے دل بہلائیں، اور سب سے بڑا دل بہلانے کا ذریعہ اللہ کا قرآن ہے۔ آپ اپنی نگاہوں کو حرام سے بچا کر تو دیکھیں کہ قرآن سے دل بہلتا ہے کہ نہیں بہلتا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے جب قرآن کی آیات سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، مزہ آتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دل کو بہلانا ہے نا، اگر دل کو بہلانا ہے تو صرف اور صرف دل بہلتا ہے میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے نام سے۔ دل جو بہلے گا صرف اللہ کی یاد سے اور کسی چیز سے نہیں بہلے گا۔ یہ نہ ہیرون سے بہلتا ہے، نہ چرس سے بہلتا ہے، نہ افیون سے بہلتا ہے، نہ لڑکیوں سے بہلتا ہے، نہ شراب سے بہلتا ہے، نہ منشیات سے بہتا ہے، نہ ویڈیو گیم سے بہلتا ہے، نہ ننگے بدن دیکھنے سے بہلتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس کی بے سکونی کو اور بڑھاتی ہیں، اس کی بے چینی کو اور بڑھاتی ہیں۔ جیسے ایک آدمی سکون حاصل کرنے کے لیے منشیات کا استعمال کرتا ہے، تو کیا منشیات کا استعمال کرنے سے اسے سکون مل جاتا ہے؟ وقتی ملتا ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نشہ ہٹتا ہے تو اور بے چینی بڑھ جاتی ہے، اور بے چینی بڑھ جاتی ہے، اور مسائل بڑھ جاتے ہیں، اور تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک آدمی کو شدید درد ہے، گردے میں شدید پتھری آ گئی ہے، شدید درد ہے، اب اس نے پین کلر استعمال کر لی، گولی درد دبا دینے والی، وہ گولی استعمال کر لی۔ جب اس نے گولی استعمال کی تو اس گولی کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، لیکن وہ درد ختم نہیں ہوتا۔ جب اس کا اثر ختم ہو جائے وہ درد پھر اٹھتا ہے، یہ پھر کھاتا ہے، پھر دب جاتا ہے، جب پھر اثر ختم ہو جائے تو وہ پھر کھاتا ہے۔ یوں کھاتے 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 کیا ہوتا ہے؟ اس کے گردے ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اس کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ڈائلیسس پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ کی یاد کے سوا، اللہ کے قرآن کے سوا، اللہ کے نام کے سوا دنیا کے جتنے اسباب دل کو بہلانے والے شیطان نے ہمیں پکڑا دیے، بھائیو یہ سب ایسے ہی ہیں، ان کے بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ جب ہم تھوڑی دیر سے استعمال کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے مزہ آئے گا، جو ہی ننگے بدن سے نظر ہٹے گی بے سکونی اور بڑھ جائے گی، بے چینی اور بڑھ جائے گی، آپ نافرمانی کی دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے، دھنستے چلے جائیں گے، دھنستے چلے جائیں گے، اور دھنستے دھنستے پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اندر کی شمع بالکل بجھ جاتی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اتنے گناہ کیے کہ اب ان کے دل پہ مہر لگ گئی ہے، اب ان کو اللہ کی بات کبھی سمجھ نہیں آئے گی، اب ان کو اللہ کے رسول کی بات کبھی سمجھ نہیں آئے گی، اب ان سے آخرت کی بات کرو گے نا تو یہ چڑچڑے ہو جائیں گے، ان کو الرجی ہو جائے گی، کہیں کیا تم باتیں کرتے ہو، کس نے دیکھا ہے قیامت کے دن کو، کس نے دیکھا ہے اللہ کو۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے ان سیاہ کاریوں کا جو انسان مسلسل کرتا ہے اور بے دھڑک کرتا ہے، اللہ پاک سے نڈر ہو کر دلیر ہو کے کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ کسی ایک فرد کی داستان نہیں ہے، کسی ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، کسی ایک فرد کا حال نہیں، یہ ہمارے معاشرے کے 95% سے بھی زیادہ 99% کا حال ہے۔ لگے ہوئے۔
اللہ کے بندے، کوئی اس کے علاوہ بھی دنیا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی جہان ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ نیند سے اٹھے موبائل، سلام پھیرا موبائل، دکان پہ بیٹھے ہوئے پہلے گاہکوں کو تکتے تھے، اب گاہکوں کو بھی نہیں تکتے۔ ایسا اس کے ساتھ دل اٹیچ ہو گیا ہے، ایسا اس کا نشہ لگ گیا ہے، ایسی اس کی دھن لگ گئی ہے کہ نظر ہی نہیں اٹھتی۔ 4 آدمی بیٹھے ہوتے تھے، آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے تھے، اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے تھے، تو اپنے آپ ایک دوسرے کو دل کی باتیں سنانے سے دل ہلکا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دل کی بات سنانے سے بھی دل ہلکا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی پریشان ہوتے تھے، آ کے اماں خدیجہ کو سناتے تھے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 تسلی کے بول بول دیتی تھیں، ہمارے نبی کا بوجھ اتر جاتا تھا۔ تو لوگ آپس میں بیٹھتے تھے، 4 آدمی 6 آدمی 10 آدمی ایک دوسرے کو سناتے تھے، دل ہلکے ہو جاتے تھے، ٹینشن فری ہو جاتے تھے، ریلیکس ہو جاتے تھے۔ اب وہ ساری چیزیں جمع ہو رہی، جب 4 آدمی بیٹھے ہوئے، ہر ایک اپنے موبائل میں دیکھ رہا ہے۔ ہو گیا ہے بھائی۔ راستہ چلتے ہوئے کبھی کسی ہوٹل پہ رکنا ہوتا ہے تو آج کل وہ بڑے بڑے تخت رکھے ہوتے ہیں ہوٹلوں پہ، تکیے لگے ہوتے ہیں، اس پہ کارپیٹ بچھا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، آ کے تازہ ہوا لیتے ہیں۔ گھروں میں سکون تو ہے نہیں، دلوں میں نفرتیں آ گئی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اس لیے اللہ نے سکون سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا باہر نکل رہے ہیں، اب کھانا بھی ہوٹل پر، اور بیوی کے پاس سکون نہیں ملتا، لہٰذا آ کے باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ سارا نظام ہمارا ستیہ ناش ہوا پڑا ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا جمشید صاحب، وہ ایک شعر پڑھتے تھے، تنم ہما شد داغدار پمبا کجا کجا نہم۔ سارا جسم ہی داغدار ہوا پڑا ہے، پورے جسم ہی پہ آبلے بنے ہوئے، پورے جسم پہ ہی دانے نکل آئے ہیں۔ اب روئی رکھوں تو کہاں، پورے جسم پہ تو روئی نہیں رکھ سکتے۔ ایک دانے پہ آدمی پٹی باندھتا ہے، 2 دانوں پہ، 4 دانوں پہ پٹی باندھتا ہے۔ جسم سارا ہی جب دانہ دانہ ہو چکا ہو، سارا جسم ہی زخم ہو چکا ہو، تو جسم کے کس حصے پہ پٹی اور پمبا رکھا جائے؟ گھروں میں سکون نہیں، نفرتیں ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بچے کی شادی ہو جائے، ماں باپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ میرا بیٹا اپنی بیوی سے اور محبت کرے، تاکہ اس کا گھر آباد ہو، اور محبت کرے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی بدگمانی آ بھی رہی ہے، اس کو صاف کر کے اس کو اور اس سے اٹیچ کرے اور اس کے قریب کرے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ بھائی ایک بروکر ہوتا ہے نا، بروکر، وہ کسی کو جگہ لے کے دیتا ہے، پلاٹ لے کے دیتا ہے، گھر لے کے دیتا ہے، تو وہ گاہک کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے نا، ماشاءاللہ اس گھر میں یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں۔ لیکن کبھی بھی خرید لینے کے بعد بھی بروکر یہ نہیں کہے گا جو میں نے تمہیں گھر لے کے دیا ہے نا، اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی بروکر نے ایسے کیا ہو؟ ہمارے ہر گھر کا یہ المیہ ہے، ہمارے ہر گھر کا یہ المیہ ہے، ہمارے ہر گھر کا یہ المیہ ہے کہ مائیں بچوں کی شادیاں کراتی ہیں، باپ بچوں کی شادیاں کراتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے؟ پھر خود ہی اس آنے والی بہو کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے بیٹے کو اس کے خلاف بہکانا شروع کر دیتے ہیں۔ تیری بیوی میں یہ خرابی، 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 تیری بیوی میں یہ خرابی۔ اور انسان آخر سننے سے متاثر تو ہوتا ہے، سن کے بالآخر نتیجہ یہاں پہنچتا ہے، یا تو وہ اٹھاتا ہے ڈنڈا، یا اٹھاتا ہے جوتا، یا پھر روزانہ پٹائی کرتا ہے، یا پھر اسے طلاق دے کے فارغ کر دیتا ہے۔ یہ ہر گھر کا المیہ ہے۔ اب گھر میں سکون ہے نہیں، ماں باپ نے خود ہی اس کو بزن کیا اس کی بیوی سے، لہذا باہر بیٹھا ہوا ہے ہوٹل پہ دوستوں کے ساتھ۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ماں اور باپ ڈنڈا لے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بیوی کو طلاق دو، بیوی کو طلاق دو، بیوی کو طلاق دو، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ بیویاں بہت ہیں، ڈنڈا لے کے پڑے ہوئے۔
بھائی وہ کتنی بھی بدتمیز ہو، کتنی بھی بدچلن ہو، اس کا علاج یہ تو نہیں ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں، یہ تو اس کا علاج نہیں ہے۔ اور جب آج یہ ماں باپ دوسرے کی بیٹی کا گھر برباد کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو پریشرائز کر رہے ہیں، تو کیا ان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے ہو جائیں گے؟ یہ دنیا مکافات ہے، یہاں جو کرے گا وہ بھرے گا۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ اوروں کے ساتھ کریں پھر آپ کو بھرنا نہ پڑے، ایسے نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ جو کیا جائے گا وہ بھرا جائے گا، جیسی کرنی ہوتی ہے ایسی بھرنی ہوتی ہے، اس لیے سارا نظام ڈاماڈول ہے۔ تو جانا ہوتا ہے نا سفر میں، کہیں کسی ہوٹل پہ ٹھہرنا ہوا تو میں بہت دیکھنے کو ملتا ہے، یہ ایک تخت پہ 4-5 دوست جمع ہیں، کٹھے چائے پی رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کی شکل نہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، چاروں الگ الگ موبائل۔ تو بھائی کٹھے کیوں ہوئے ہو؟ جب تم نے موبائل ہی دیکھنے تھے تو کٹھے کیوں آئے ہو بھائی؟ الگ الگ ہوٹلوں پہ چلے جاتے، الگ الگ چارپائیوں پہ بیٹھ جاتے، جسم جمع ہے دل جدا جدا ہے۔ ایسی لت لگ گئی ہے اس سوشل میڈیا کی، سمجھ ہی نہیں رہا کوئی، سنتا ہی نہیں کوئی، اس کی سنگینی کو سمجھ ہی نہیں رہا کوئی۔ اور جنہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں، آپ تحقیق تو کریں ان کا اس چیز کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ پتہ ہے آپ کو اسرائیل میں نابالغ بچے کے ہاتھ میں موبائل دینا منع ہے۔ اسرائیل میں چھوٹا بچہ موبائل نہیں اٹھا سکتا، 15-20 سال کا نوجوان موبائل نہیں اٹھائے گا، منع ہے، پابندی ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اس کی کیا سنگینی ہے۔ یہ جتنا مغرب کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، آپ پوچھئے ان سے۔ اس لیے دوستو، سب سے پہلی چیز اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے، اگر کفر سے بچنا ہے، سب سے پہلی چیز آپ سوشل میڈیا سے پرہیز کریں۔ کون سی ایسی چیز سوشل میڈیا پہ آپ کو اتنا دل کو کھینچ رہی ہے کہ جس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے؟ اب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں دنیا جہاں کی حسین فاحشہ عورتیں، تو اب بیوی کیسے اچھی لگے گی بھائی؟ اچھی لگے گی بیوی؟ کیسے اچھی لگے گی؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، جو حرام میں جائے گا اللہ اسے حلال سے محروم رکھے گا، جو ناجائز عورتیں دیکھے گا اپنی بیوی سے محروم رہے گا، جو ناجائز محبتوں میں مبتلا ہوگا وہ بیوی کی محبت سے محروم ہوگا، بچوں کی محبت سے محروم ہوگا، ماں باپ کی محبت سے محروم ہوگا، بھائی بہنوں کی محبت سے محروم ہوگا۔ حرام میں مبتلا ہونے والا حلال سے محروم رہے گا۔ لیے ایمان کو بچانے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے، جہاں سے یہ جراثیم پھیل رہے ہیں، بے حیائی کے، بے دینی کے، الحاد کے اور کفر کے اور تحریت کے، اس کا ہم نے بند باندھنا ہے۔ یہ گٹر کا پانی گھر میں آ کہاں سے رہا ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ نوٹ نہیں کریں گے، اگر آپ یہ نوٹ نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے کہ بھئی بالٹی لاؤ اور نکالتے جاؤ، بالٹی لاؤ نکالتے جاؤ، بالٹی لاؤ نکالتے جاؤ، تو کب تک نکالیں گے؟ کیا زندگی گٹر کا پانی نکالنے کے لیے وقف کرنی ہے آپ نے؟ بند باندھوں کے اندر آئے ہی نہیں، اور یہ جراثیم سوشل میڈیا سے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کریں۔ دوسرا کام یہ کریں، اپنے آپ کو اللہ والوں سے اٹیچ رکھیں۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ درخت سے جڑے رہو، ہرے بھرے رہو گے۔ اللہ والوں سے مراد تبلیغ والے، اللہ والوں سے مراد مدرسوں والے، اللہ والوں سے مراد خانقاہوں والے، یہ اللہ والے ہیں، یہ سب اللہ والے ہیں۔ اللہ والا کون ہے؟ اللہ والا وہی جو اللہ اللہ کرتا ہے۔ یہ تبلیغ والے سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں،
مدرسوں والے سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں، خانقاہوں والے سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہیں تو ایمان بچے گا، اگر ان کے ساتھ نہ جڑے تو ایمان کسی نہ کسی وقت چھن جائے گا، چونکہ آپ ایسے دور میں داخل ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ہر برائی سے بچو، اللہ سے ڈر کر برائی سے بچو، اور سب سے بڑی برائی کفر ہے۔ ساری برائیاں برائی ہیں، ساری برائیاں برائیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی برائی کفر ہے، شرک ہے، اور کفر میں بھی سب سے بڑی برائی وہ دہریت ہے۔ یہودیت بھی کفر ہے، عیسائیت بھی کفر ہے، ہندو مت بھی کفر ہے، مجوسیت بھی کفر ہے، یہ ساری چیزیں کفر ہیں، لیکن کفر میں بھی سب سے بڑا کفر وہ دہریت ہے، یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ اس سے بچو، ساری برائیوں سے، ان میں یہ برائیاں بھی آ گئیں، اس سے بچو۔ اللہ میاں کیسے بچیں؟ کیسے بچیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ جڑے رہو تو بچ جاؤ گے، یہ قرآن بتا رہا ہے، سچے لوگوں کے ساتھ جڑے رہو، مع الصادقین۔ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کونوا من الصادقین، ہو جاؤ سچوں میں سے، تو بھئی اب سچا تو ہمیں اللہ ہی کرے، یہ تو اللہ ہی کرے ہمیں سچا، پتہ نہیں موت تک بھی سچے ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کونوا من الصادقین، ہو جاؤ سچا، کہتے ہیں جو تنہا جیسا لوگوں کے ساتھ رہے ایسا ہی تنہائی میں رہے، نہ لوگوں کے سامنے کوئی غلط کام کرے، نہ چھپ کے کوئی غلط کام کرے، اس کو کہتے ہیں سچا، جو باہر سے بھی اللہ کا، اندر سے بھی اللہ کا، تنہائی میں بھی اللہ کا، لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا، اس کو کہتے ہیں سچا۔ اب سچا تو اللہ ہی کرے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس میں تو بڑا ٹائم لگتا ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کونوا من الصادقین، ہو جاؤ سچوں میں سے۔ شکر ہے، مالک کی مہربانیاں ہیں کہ اس نے ہمیں یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کونوا مع الصادقین، تم خود نہیں بن سکتے، ان کے ساتھ جڑ تو سکتے ہو نا، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، جب ہو جاؤ گے تو ایک دن آئے گا کہ تم بھی سچے ہو جاؤ گے۔ یہ دوسری چیز ایمان کی حفاظت کے لیے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہم دعا مانگیں اللہ سے، کثرت سے دعائیں مانگیں ایمان کی حفاظت کی۔ سب سے بہتر وہ دعائیں ہیں جو قرآن مجید میں اللہ نے بتائی ہیں اور ہمارے نبی نے اپنے الفاظ میں بتائی ہیں، سب سے بہتر تو وہ دعائیں ہیں۔ آپ علماء کرام سے پوچھیں کہ ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن میں کون سی دعائیں ہیں، اللہ کے نبی نے کون سی دعائیں بتائی ہیں، اور اگر وہ دعائیں یاد نہیں ہو سکیں گی، آپ کا ذہن کمزور ہو گیا ہے، آپ عربی زبان میں یہ دعائیں یاد نہیں کر سکتے ہیں، تو وہی اپنی زبان میں ہی اللہ سے مانگو، یا اللہ میرے بچوں کا ایمان بچا، میرا اور میرے اہل و عیال کا، میرے تعلق والوں کا اور سارے مسلمانوں کا ایمان بچا، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ رو رو کے اس کی دعا مانگیں، جتنی دعائیں آپ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے بچوں کے روزگار کے لیے مانگتے ہیں، اپنی صحت اور بیوی اور بچوں کی صحت کے لیے مانگتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے مانگتے ہیں، اس سے زیادہ اس بات کی دعا مانگیں یا اللہ ایمان کی حفاظت کر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ہدایت دینے کے بعد، ایمان کی دولت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا کہ ایمان اس سے نکل جائے، میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، میرے دل کو ایمان سے خالی نہ کرنا، اور مجھے رحمت دے، بے شک آپ بہت دینے والے ہیں۔
یہ قرآن مجید کی دعا ہے ایمان کی حفاظت کے لیے. اور ہمارے نبی اما عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام ایک دعا کثرت سے مانگتے تھے، اتنا مانگتے تھے کہ ایک دفعہ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنی کثرت سے یہ دعا مانگتے ہیں، کیا آپ کو بھی آپ کے دل کے پلٹ جانے کا خطرہ ہے کیا؟ آپ یہ دعا کیوں مانگ رہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ دل ساری دنیا کے انسانوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ بے نیاز بادشاہ ہے، جہاں چاہے پھیر دے، اسے کون روک سکتا ہے؟ ایک جواب تو یہ. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دل کی مثال ایک درخت کے پتے کی سی ہے، جب وہ ٹوٹ کے گرتا ہے تو جہاں جس رخ میں ہوا جائے تو وہ پتا بھی اسی رخ پہ چل پڑتا ہے. دل کی مثال تو اس کی سی ہے. اس لیے میں اللہ سے یہ دعا کثرت سے مانگتا ہوں. اور وہ دعا کون سی ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ جمائے رکھنا. یہ چھوٹی سی دعائیں ہیں دونوں، اور اگر یہ یاد نہ ہو، اس کے علاوہ بھی بہت دعائیں ہیں جو ہمارے نبی نے ایمان کی حفاظت کے لیے مانگی ہے، لیکن اگر یہ یاد نہ ہو تو وہی اپنی زبان میں ہی مانگو یا اللہ میرے ایمان کی بھی حفاظت کر، میرے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت کر، سارے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کر. تو بھائی اپنے ایمان کے لیے فکر کریں گے انشاءاللہ، اپنے ایمان کی فکر کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں اگر یہ ایمان چھن گیا نا تو مرنا تو سب نے ہی ہے، لیکن مرنے کے بعد کبھی دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے، پکی ٹھکی بات ہے. اس لیے کہ کافر پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اللہ نے حرام کر دیا ہے. حضور کا چچا ابو لہب وہ نہیں بچ سکا کفر کی وجہ سے، تو ہم اور آپ کیسے بچ پائیں گے؟ اللہ پاک ہمیں ایمان کے ساتھ بلائے دنیا سے. جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کامل کے ساتھ اس دنیا سے جائیں. اس کی بہت دعائیں مانگنی چاہیے اور ان تمام باتوں کو ہمیں عمل میں لانا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیجیے.